الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس کے سب سے مقدس، مکرم، معظم اور آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں اور دوستوں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، بالکل اوپن اور بالکل ظاہر ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے. ہمارا یہاں قیام ایک وزیٹر اور فارینر کی حیثیت سے ہے. ہم بہت جلدی یہاں سے رخصت ہو کر اپنے اصل مقام اور دائمی گھر میں جانے والے ہیں. اس لیے سچ پوچھیے تو ہمارا وطن وہی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں. ہمارا مکان وہی ہوگا جس کو ہم آخرت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور جو نعمت اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ملنے والی ہے وہی نعمت قابل اعتبار اور دائمی ہے جو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں ملے. اس دنیا میں جو کچھ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں یہ ایک خواب ہے. جس طرح سے آدمی اپنے بستر پر سو جانے کے بعد رات کو کیا کیا نہ دیکھ لیتا ہے. کوئی یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ بادشاہ ہو گیا، کسی کو ایسا خواب بھی نظر آتا ہے کہ دنیا کے تمام خزانے اس کے ہاتھوں میں آ گئے، اور کوئی یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ دنیا کا بہت بڑا آدمی ہے. لیکن میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ خواب کی بات جو ہوتی ہے وہ خواب ہی کی بات ہوتی ہے. خواب کی بات پر کوئی عقل مند اعتبار نہیں کرتا. یہ عام اسٹیج کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، باقی اللہ والوں کے خواب وہ اس کا الگ مقام ہے. لیکن عام اسٹیج جو ہے آدمیوں کا، اس کے مطابق خواب و خیال کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ خواب و خیال کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی آدمی خواب و خیال کی بات پر اعتبار اور بھروسہ نہیں کرتا. تو میرے دوستو، یہ دنیا جو ہے یہ بھی خواب و خیال ہے. یعنی خواب و خیال سے مطلب آپ اس کا یہ نہ سمجھیں کہ اس کی حقیقت نہیں اس کی حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت بھی میرے دوستو کچھ دنوں کے لیے. کیوں کہ انسان کی نظر اور انسان کی نگاہ جب قبر میں کھلتی ہے تو میرے دوستو وہ خود یہ محسوس کرتا ہے کہ بہت دنوں کے سو جانے کے بعد اب وہ اٹھا ہے.
اور اس وقت جو اس کے سامنے سین ہوتا ہے وہی سین حقیقی ہے، اور اسی سین سے ہر انسان کو ایک نہ ایک دن گزرنا ہے۔ بات یہاں سے چلی تھی اور گفتگو یہ تھی کہ اس دنیا میں ہمارے اوپر ہماری ماں اور ہمارے والد کا، باپ کا بڑا احسان ہے، اور جو لوگ ماں باپ کے احسان کو سمجھتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص پر کسی نہ کسی کا احسان ہوتا ہی ہے، اور میرے دوستو سب سے بڑا احسان اس دنیا میں یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کو اچھے راستے پر لگا دے، کسی آدمی کو سیدھے راستے پر لگا دینا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معرفت کرا دے گی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے احسان اور کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے، مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے والدین کو بخش دے، ان کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، بخش دے، وللمؤمنین، اور اے الہ العالمین مسلمانوں کو بھی بخش دے، تیری رحمت وسیع ہے، تو فضل عظیم کا مالک ہے، اس لیے تو اپنے فضل و کرم سے سب مسلمان کو بخش دے۔ یوم یقوم الحساب، جس دن کے حساب قائم ہوگا، وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، خیرات، حسنات، وعظ اور نصیحت، اچھی باتیں، نیکی کی باتیں، یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ سانس ہے، ادھر سانس بند ہوا ادھر سب ختم۔ اب تین چیزیں ایسی ہیں جو رہ جاتی ہیں۔ سرکار دو عالم فدا ہو ابی و امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، خدا کسی کو توفیق دے اور اس نے اللہ کے نام پر کہیں مسجد بنا دی ہو، کوئی مدرسہ قائم کر دیا ہو، کوئی ایسا کام کر گیا ہو جو دینی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے دین کو فائدہ پہنچے، اور اس کے علاوہ صدقہ جاریہ کے علاوہ علم نافع، کسی اچھے حافظ نے دوسرے کو حافظ بنایا، ایک عالم نے کسی کو عالم بنایا، ایک نمازی نے جس کے پاس نماز کا علم تھا اس نے اس علم کو دوسرے تک پہنچایا اور دوسرے نے پھر تیسرے تک پہنچایا، یہ ہے علم نافع۔ ایک شخص خود تو عالم نہ بن سکا، اپنی اولاد کو اس نے عالم نہیں بنایا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان کا بچہ علم نافع حاصل کرنے کے لیے اور عالم بننے کے لیے تیار ہے، اس نے اس بچے کی مدد کی اور بنانے میں مدد کی، یہ ہے علم نافع۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اولاد صالح، ولد صالح، نیک اولاد۔ اور سچ پوچھیے تو اس سے بڑھ کر کے اور کوئی دولت ہی نہیں، یہ ایک ایسا کنٹینیو، ایسی جاری دولت ہے، اس دولت کا اندازہ اس دنیا میں بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن اگر اس دنیا میں کوئی نہ کر سکے تو میرے دوستو آخرت میں یقیناً اندازہ ہو جائے گا کہ اگر لڑکا نیک ہو
تو پھر تو وہ صبح سے شام تک وہ نیکی کرے گا، اور جو بھی وہ نیکی کرے گا اس کا ثواب یقینی طور پر والدین کو ملتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے ساتھ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے 3 ساتھی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہی مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اعلی حاضر قیاس، اور دوسرے ساتھیوں میں بیٹا، بیٹی، بیوی، خیشی اور اقارب اور رشتے دار اور دوست، بڑی تعداد ہوتی ہے۔ اور تیسرا ساتھی وہ ہوتا ہے جس کو عمل صالح کہتے ہیں، نیکی۔ یہ جو 2 ساتھی ہیں میرے دوستوں، ادھر روح نکلی اور ادھر آپ کا کنیکشن گھر سے بھی ختم ہو گیا، مکان سے بھی ختم ہو گیا، دکان سے بھی ختم ہو گیا، جتنی آپ کی پراپرٹی ہے اور جتنی دولت ہے اس سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، اب یہ دولت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اور اگر کوئی دولت لے کر کے بھی ساتھ چلے تو کہاں تک جائے گا؟ قبر تک۔ بیٹا بھی پہنچے گا تو قبر تک، اور بھائی بھی پہنچیں گے تو قبر تک، اور دوست بھی پہنچیں گے تو قبر تک، بس قبر تک میرے دوستو۔ یہ دونوں کنیکشن جو ہیں وہ قبر کے باہر تک، یعنی دولت کا، ریلیٹیوز اور جو رشتے دار ہیں عزیز، ان کا تعلق قبر سے باہر تک ہے۔ لیکن جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی نیکیوں کے انبار کو بھی قبر میں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں کہیں کہ قبر میں ساتھ لے کر جاتے ہیں، بلکہ وہ بڑے ہوشیار ہیں جو جانے سے پہلے ہی بھیج دیتے ہیں۔ ساتھ میں جانے کا کیا سوال ہے، وہ ساتھ تو جو کچھ لے جاتے ہیں، جانے سے پہلے ہی میرے دوستوں وہ بھیج دیتے ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا اور میں نے بیان بھی کیا ہے ایک آدھ مرتبہ، کہ ایک شخص بڑا بخیل تھا، کبھی ایک پیسہ وہ اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، لیکن اب یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس بخیل کو یہ توفیق ہوئی کہ جب مرنے کا ٹائم آیا تو سب اس نے خرچ کر دیا، جتنی جائیداد دولت سب خرچ کر دیا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ صاحب وہ آدمی تو بڑا سخی معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹائم پر اس نے خرچ کیا اور اس کا فائدہ اس کو مل گیا، وہ تو بہت بڑا سخی ہے۔ تو بزرگ نے ہنس کر جواب دیا کہ میاں تم کہتے ہو کہ سخی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بخیل ہے، بہت بڑا بخیل ہے اور بڑا ہوشیار بخیل ہے۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ سب دولت خرچ کر دی، سب مال خرچ کر دیا، پھر بھی یہ بخیل کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بخیل ہے لیکن بہت ہوشیار ہے، بڑا تجربہ کار ہے، کیونکہ اس نے اپنے مال کو کسی دوسرے کو نہیں دیا، جب تک دنیا میں رہا تو خود فائدہ حاصل کرتا رہا، اور جب جانے کا وقت آیا تو پہلے ہی اس نے بھیج دیا تاکہ اس کے مال سے کسی دوسرے کو فائدہ نہ پہنچے، اس نے خود ہی فائدہ حاصل کیا۔ تو ایسا بخیل ہونا تو بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، کہ دنیا میں بھی اس نے فائدہ حاصل کیا۔ لیکن میرے دوستو، آپ اس سے یہ اندازہ نہ لگائیے یہ تو کوئی لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا، ورنہ تو یہ دنیا کا ایسا چکر ہے کہ آخری وقت تک تو آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دنیا سے جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اس لیے آدمی کو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے اور جو کچھ ہو سکے فوراً کر دینا چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ نیک عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ باقی اب یہ بات کہ مر جانے کے بعد ماں باپ کا تعلق بچوں سے کتنا ہوتا ہے اور بچوں کو ماں باپ سے کتنا تعلق رکھنا چاہیے، تو یہ تو میرے دوستو دونوں طرف کی بات ہے۔ اگر بیٹا باپ سے تعلق رکھے گا تو باپ کا بھی تعلق ہوگا، اور اگر بیٹا یا بیٹی اگر ماں باپ سے تعلق نہیں رکھے گی، یعنی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایصال ثواب، ان کے لیے صدقات، ان کے لیے خیرات، صبح و شام انہیں یاد کرنا، صبح و شام ان کے لیے ایصال ثواب کرنا،
یہ وہ طریقے ہیں جن طریقوں سے ہم اپنے مرنے والوں سے تعلق قائم رکھ سکتے ہیں۔ امام بیہقی نے ابن محمد سے روایت کی، ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کوفے میں اہل علم تھا، بڑا عالم تھا، بڑا فاضل تھا، کوئی لنڈ آدمی تھا۔ اس کا ہمیشہ یہ کام رہا کہ وہ اپنے والد ماجد کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا، خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ وہ اپنے والد کی قبر پر حاضری دیتا اور دعائیں کیا کرتا تھا۔ جب ایک عرصہ گزر گیا تو ایک دن خیال یہ پیدا ہو گیا کہ بھائی اب یہ قبر پر جو میرا آنا جانا ہے روزانہ اور یہ جو اس کی زیارت ہے تو اب میں کس کی زیارت کروں، کیونکہ یہ تو قبر ہے، مٹی کا ڈھیر ہے اور میرے والد کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے، ان کی ہڈیاں اور وہ سب ختم ہو چکی ہوں گی اور یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، اس لیے اب یہاں روزانہ کی جو حاضری ہے یہ کچھ بے مقصد معلوم ہوتی ہے۔ بس یہ ایک خیال آیا، اللہ اکبر، خیال جب آیا تو انہوں نے جانا ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، ایک دن خواب میں دیکھا، خواب میں اس کوفے کے اہل علم نے دیکھا کہ والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں جلوہ فرما ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہو گئی، اب تم نے آنا چھوڑ دیا؟ کیا تم بھول گئے؟ کیوں آنا تم نے چھوڑ دیا؟ بیٹا چونکہ عالم تھا نہیں، اس نے عرض کیا کہ ابا جان یہ تو بتائیے کہ کیا اب بھی آپ کا وجود ہے، کیا اب بھی آپ کو علم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بیٹا مجھے ہی علم نہیں ہوتا، ارے میرے پڑوس اور جو نائبر یہاں لیٹے ہوئے انہیں بھی علم ہوتا ہے، اور جب تم آتے ہو تو ایک دھوم مچ جاتی ہے، میں خوش ہوتا ہوں بیٹا، جب تک تم میرے پاس بیٹھے رہتے ہو میں دیکھتا رہتا ہوں، اور جب تم اٹھ کر جاتے ہو تو میں وہاں تک تم کو دیکھتا ہوں جب تک تم کوفے کے شہر میں داخل ہو جاتے ہو۔ میرے دوستو یہ عالم برزخ کی باتیں، قربان جاؤ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت گرامی پر کہ آج اولیاء کاملین کی زبانی ہمیں یہ سب باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ورنہ اس دنیا میں اور عالم برزخ کی بات۔ حضرت فضل ابن موفق فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میرے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، بڑی پریشانی ہوئی، بہت میں رونے لگا، اور یہ ہوتا تھا کہ اپنی بے تابی اور اپنی پریشانی کو میں ان کے مزار پر جا کر کے اور قبر پر جا کر دور کیا کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ذرا ذوق میں کمی ہو گئی اور کبھی کبھی ناغہ ہو جاتا تھا اور کبھی میں نہیں جاتا تھا۔ ایک دن خواب میں والد ماجد کو دیکھا۔ فضل ابن موفق فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ والد ماجد نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم آتے کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان یہ بتائیے کہ کیا میرے آنے کا آپ کو علم ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بیٹا جب بھی تم آتے ہو مجھے تمہارے آنے کا علم ہوتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے، جب تک تم بیٹھتے ہو میں مسرت محسوس کرتا ہوں اور خوشی محسوس کرتا ہوں، اور میرے ساتھیوں کو بھی اس کا علم ہوتا ہے۔ فضل ابن موفق فرماتے ہیں کہ یہ سن کر کے میں رونے لگا۔ اللہ میرے دوستو یہ اندازہ کیجئے کہ والدین کے ساتھ نیکی کا کتنا اجر اور کتنا اچھا سلوک ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مقدس صحابی ہے، ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، بعد میں وہ واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ کیا میں اس کے لیے کچھ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد بن عبادہ کیوں نہیں، جو کچھ تم کرو گے ملے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، یہ جو میرا باغ ہے میں اپنی ماں کے نام میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ
یہی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری حدیث ہے. عرض کیا یا رسول اللہ میری والد ماجدہ کا انتقال ہو گیا یا رسول اللہ. انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی, کوئی نصیحت نہیں کی, ان کو کوئی موقع نہیں ملا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو کیا اب میں اگر کچھ کروں تو ان تم جو کچھ کرو گے وہ ملے گا اور ضرور ملے گا. میرے عزیزوں میرے دوستوں, بات صرف اتنی ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جو بھی بھیج دے اپنے مردوں کے لیے اور نیکوں کے لیے وہ سب کچھ ملتا ہے. اور اس کو فراموش نہ کیجیے, یہ حدیث بھی آپ کے پیش نظر رہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اے گناہگاروں کان کھول کر سنو. اللہ میرے دوستو, ہم سب گناہگار ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا کہ امت محمدیہ جب اپنی قبروں میں جاتی ہے تو گناہوں میں وہ لپٹی ہوئی ہوتی ہے, گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ہوتا ہے, لیکن جب قیامت میں نکلے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے گناہوں سے پاک ہوگی. عجیب بات ہے, قبر میں جاتی ہے تو گناہگار ہوتی ہے, قبر میں جاتی ہے تو سیاہکار ہوتی ہے, قبر میں جاتی ہے تو بدکار ہوتی ہے, لیکن جب قیامت میں نکلے گی تو وہ نیکوکار ہو جائے گی. وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا استغفار پہنچتا رہتا ہے, مسلمانوں کی دعائیں پہنچتی رہتی ہیں. بتاؤ زیارت قبور کا ایک فائدہ آپ نے دیکھا, کتنا بڑا فائدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو ایسی جگہ دفن کرو جہاں زیادہ ایصال ثواب کا موقع ہو, جہاں زیادہ دعائیں وصول کرنے کا اور دعاؤں کا زیادہ موقع ہو, ایسے مقام پر مردوں کو دفن کرو. یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا, یہ نصیحت کی گئی کہ اپنے مردوں کو وہاں دفن کرو جہاں کوئی اللہ کا بندہ اور ولی اللہ لیٹا ہوا ہے, کیونکہ اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں اللہ کے نیک بندے ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں اور خدا کی رحمت کا وہاں نزول ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں, جنت البقیع کی سرزمین آخر وہ بھی تو زمین ہے, اور موریشس کی زمین یہ بھی زمین ہے. زمین ہونے کی حیثیت سے میرے دوستو کوئی فرق نہیں, لیکن جنت البقیع کو جو فضیلت ہے یہی تو ہے کہ میرے دوستو وہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے. حضور کے پائے اتھر اور حضور کے پاؤں کے سامنے جنت البقیع ہے تو سرکار دو عالم کے قدموں کی برکت ہے, مدینہ طیبہ کی برکت ہے کہ آج میرے دوستو جنت البقیع کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہر مسلمان وہاں دفن ہونے کی تمنا رکھتا ہے. اور میرے دوستو یہ تو منصوص بھی ہے, حضرت فاروق اعظم کی دعا آپ نے سنی ہوگی کہ اے الہ العالمین اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک, اے میرے اللہ میری موت اس طرح کر دے کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں, واجعل موتی, اور میری موت کو فی بلد رسولک, اپنے رسول کے شہر میں کر دے. تو یہ رسول کے شہر میں مرنے کی تمنا اور یہ جنت البقیع میں دفن ہونے کی تمنا, یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ خدا کی رحمتوں کا جو باڑا تقسیم ہو رہا ہے اس میں سے میرے دوستو مرنے والے کو بھی کچھ مل جائے اور اس کے نتیجے میں وہ مرحوم ہو جائے, مغفور ہو جائے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی موقع مرحمت فرمائے. آمین.